مزید فرمایا واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ وہ اپنی شفقت و مہربانی کو تمہاری طرف واپس لوٹا دے، لیکن کچھ تمہاری طرف سے انیشیٹ تو ہو نا، یعنی اللہ تعالیٰ تو اپنے بندہ کی طرف متوجہ ہونے، اس پر شفقت اور مہربانی کرنے کے لیے تیار ہے، بےتاب ہے، لیکن ہماری ہی طرف سے کوئی انیشیٹو نہیں ہوتا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو واپس راضی کر لیں۔ ایسی ایسی احادیث ہیں توبہ کے سلسلے میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں اندازہ ہے کہ کوئی شخص کسی صحرا میں سفر کر رہا ہو ایک سواری پر، یعنی مراد اس سے اونٹنی ہوتا ہے، ظاہر ہے صحرا کی سواری تو اونٹنی ہی ہے یا اونٹ ہے، اور وہ کسی جھاڑی کے نیچے تھوڑا سا سستانے کے لیے رکے اور وہاں اس کی آنکھ لگ جائے، اور اس نے اپنا اونٹ جو ہے وہ قریب ہی بٹھایا ہوا ہو، لیکن جب اس کی آنکھ کھلے تو وہ اپنے اونٹ کو اپنے پاس نہ پائے، اور وہ گرمی کی اس شدت میں ادھر ادھر تھوڑا سا بھاگے دوڑے، لیکن کہیں اس کو اپنی سواری نظر نہ آئے، اور پھر وہ مایوس ہو کر اس جھاڑی کے نیچے آ کر دوبارہ بیٹھ جائے موت کے انتظار میں، اور پھر اس کی آنکھ لگ جائے، اور جب اس کی آنکھ کھلے تو وہ دیکھے کہ اس کی سواری اس کے سامنے موجود ہے۔ تمہیں اندازہ ہے اس کو کتنی خوشی ہوگی اس وقت؟ صحابہ نے فرمایا نعم اللہ کے رسول، واقعی آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ بے حد خوشی ہوگی اس کو۔ تو آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو، جب اللہ تعالیٰ کا کوئی بندہ اس کی فرمان برداری کو چھوڑ کر سرکشی کا راستہ اختیار کرتا ہے، نافرمانی شروع کر دیتا ہے، اور پھر کچھ دیر کے بعد شرمندہ ہو کر وہ واپس اللہ تعالیٰ کا کنڈا کھٹکھٹاتا ہے معافی مانگتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ کو اس سوار سے زیادہ خوشی ہوتی ہے اپنے بندے کو واپس اپنے سامنے حاضر ہوا دیکھ کر۔ تو یہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ بھی پھر اپنی شفقت و مہربانی کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس کی دستگیری فرماتا ہے، یعنی اسے ہیلپ کرتا ہے کہ وہ برائی میں سے نکل آئے، اس لیے کہ اس کا جذبہ جو ہے وہ صادق ہے۔ ایک ہے کہ وہ برائی پر قائم ہے اور ساتھ ساتھ توبہ کی تسبیح کر رہا ہے، یہ تو توبہ ہے ہی نہیں۔ ہاں شرمندگی ہو اس کے دل کے اندر، ندامت ہو اس کے دل کے اندر۔ حدیث میں بڑا خوبصورت واقعہ آپ نے بیان فرمایا تاریخ بنی اسرائیل کا، کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص اس نے 99 قتل کیے ہوئے تھے، 99 قتل کر کے ایک دن اس کو خیال آیا کہ بہت ہو گئی، اب مجھے اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر معافی مانگ لینی چاہیے، شاید میری توبہ قبول ہو جائے۔ تو ایک صوفی کے پاس گیا اور اس نے اس سے بیان کیا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، تو میرے لیے کوئی گنجائش ہے؟ انہوں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ ایک انسان کا قتل بھی پوری نوع انسانی کا قتل ہے تورات کی روح سے، اور تم نے تو 99 قتل کیے ہیں، تمہارے لیے کیا گنجائش ہو سکتی ہے؟ تو وہ ظاہر ہے کہ قتل میں اس کا ہاتھ تو کھلا ہوا تھا، تو اس نے اس صوفی کو قتل کر دیا کہ چلو سینچری تو پوری ہو جائے۔ کچھ عرصے کے بعد پھر اسے خیال آیا کہ کوئی گنجائش شاید نکل ہی آئے۔ اب ایک اور شخص کے پاس گیا جو باقاعدہ دین میں رسوخ رکھتا تھا، گہرائی رکھتا تھا، اس سے ملا تو اس نے کہا دیر نہ کرو، تیرا رب تو بڑا مہربان ہے، توبہ کر لو ابھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے فوراً توبہ کر لی اس کے کہنے پر، اور اب وہ واپس گھر کی طرف چلا، راستے میں اس کا انتقال ہو گیا۔ تو اب جو اس نے ساری زندگی جو گزاری تھی وہ تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور سرکشی میں گزاری تھی، لہذا دونوں طرح کے فرشتے اس کی روح قبض کرنے کے لیے آ گئے۔ وہ فرشتے کے جو نیک انسانوں کی روح قبض کرتے ہیں بڑے ہی پیار کے ساتھ کہ انہیں کوئی تکلیف نہ ہو، وہ بھی آ گئے، اور وہ کہ جو جھٹکے سے روح نکالتے ہیں تکلیف کے ساتھ، وہ بھی آ گئے، یعنی وہ کہیں یہ ہمارا بندہ ہے، وہ کہیں ہمارا بندہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور مقدمہ پیش ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا اس کی زمین ناپ لو، یعنی جہاں اس نے توبہ کی ہے اور جو اس کی ڈیسٹینیشن ہے اس کو ناپو، اگر وہ منزل سے زیادہ قریب ہے تو پھر نیکوں میں شامل کر دو، اور اگر وہ منزل سے دور ہے، ہاف سے زیادہ فاصلہ اگر باقی ہے تو اس کو بروں میں شمار کر لو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے ابھی فاصلہ کم طے کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے
اس فاصلے کو اسٹریچ کر کے بڑھا دیا اور اس کی پیمائش میں اس کو زیادہ دکھایا فرشتوں کو. یعنی مطلب کیا تھا اس ساری حدیث کا؟ مطلب کیا ہے کہ صرف انسان کی طرف سے ایک انیشیٹو درکار ہے کہ وہ شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے کہ یا اللہ میں گناہ گار ہوں، مجھے معاف کر دیں، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو ویلکم کرتا ہے. تو یہ ویلکم جو ہے یہ بہت عام ہے. علامہ اقبال کا وہ مشہور شعر جو ہے جس کے بعد انہیں استاد ذوق نے کہا تھا کہ اب آپ کو شعر کی اصلاح کی ضرورت نہیں ہے، وہ شعر تھا کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے. انفعال کہتے ہیں نا شرمندگی کو، خجالت کو، کہ شرمندگی کی وجہ سے جو مجھے پسینہ آیا تو اللہ تعالیٰ کی شان کریمی نے ان کو موتیوں کی طرح چنا. ان کی ناقدری نہیں کی بلکہ ان کو موتی بنا کر اللہ تعالیٰ نے چن لیا اور انہیں قبول کر لیا. تو اللہ تعالیٰ کی جو شفقت اور مہربانی ہے وہ واقعتاً ایسی ہے. یعنی ہم خود بھی اس کو تجربہ کر کے دیکھ لیں، اس لیے کہ ہم میں سے کوئی شخص جو ہے وہ نیک نہیں، اپنے آپ کو اپنے گریبان میں جھانکے گا تو اس کو یہی معلوم ہوگا کہ وہ نیک نہیں ہے. اور اب سولوشن کیا ہے؟ یعنی دو راستے ہو سکتے ہیں اس پر. ایک یہ کہ وہ دیکھے کہ وہ میرا تو ستیہ ناش ہو گیا، اب وہ اس محاورے کے مطابق تو ستیہ ناش تو ہو ہی گیا، سوا ستیہ ناش صحیح اور گناہوں میں تیز ہو جائے. دوسرا راستہ کیا ہے کہ وہ کہے کہ نہیں بہت ہو گئی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، میں تیرا بندہ ہوں، تو مجھ پر مہربانی فرما، مجھ پر شفقت فرما. اگر تو مجھے معاف کر دے گا تو کوئی تجھے پوچھنے والا نہیں ہے، اگر تو مجھے معاف کر دے گا تو تیرا کچھ نہیں بگڑے گا. اے اللہ تیرے خزانے جو ہیں وہ تو ان گنت ہیں، ان کا تو کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے. تو اگر اپنے مغفرت کے خزانوں میں سے اگر تو مجھے بھی عطا کر دے تو تیری بڑی مہربانی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے واقعتاً اس کو ویلکم کرتا ہے، اس کو اپریشیٹ کرتا ہے، انسان کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور اپنی مہربانیوں کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے.